بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظیم سلطانك۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله۔ الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، معاذ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اللہ کی مہربانی سے ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ممکن ہوا تو آج کمپلیٹ کر سکیں گے، اور نہیں ہے تو پھر انشاءاللہ ایک کلاس منڈے کو نہیں ہم لوگ انشاءاللہ بسم اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں خیر و برکت دے۔ آج کی ہماری سورہ ہے وہ سورہ لہب ہے، جس کا نمبر یہ سورہ مسد بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں 5 آیات ہے، 20 کلمات ہیں، 77 حروف ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے مصحف میں یہ 111 نمبر پر ہے، اور نزول کے اعتبار سے یہ 6 سورت ہے، مکی سورت ہے۔ تو اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قرآن کی وہ واحد سورت ہے جس میں دشمن اسلام، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مذمت کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے قلیان کافر میں پڑھا تھا کہ 4 صورتیں جو ایسی ہیں جو کافروں کے نام سے، یعنی قلیان کافرون ہیں، کافروں کے بارے میں، دوسری قریش کی، اور تیسری مکی 3 صورتیں۔ تو اس میں یہ واحد ایسی صورت ہے جس میں الگ سے، کیونکہ کئی جگہ تو قریش مکہ کو بہت ساری باتوں کو سمجھایا بھی گیا، ان کو توحید کی دعوت بھی دی گئی، ان کو بہت ساری باتوں سے ڈرایا بھی گیا، لیکن ایک جنرلی طور پر۔ لیکن یہاں پر جو ہے اس سورے میں خاص نام لے کر اسی لیے کہا گیا کہ قرآن کی وہ واحد صورت ہے کہ جس میں دشمن اسلام، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر مذمت کی گئی ہے۔ اور اس سورے کے آخر میں اس کی بیوی کا نام بھی موجود ہے۔ یہ دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے۔ کافروں اور قریش میں عام کافروں سے خطاب یہاں خاص ہے۔ یہ آپ کے والد محترم کا سگا بھائی تھا، سگا چچا، اور اس کے 2 بیٹوں سے آپ کی 2 بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی، یعنی نکاح ہو چکا تھا۔ دونوں بیٹوں کا نام تھا عتبہ اور عتیبہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر توحید کا اعلان کیا، پوری قوم کو جمع کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم نے اس سے پہلے ایک عمر گزاری ہے، یعنی 40 سال گزار چکا ہوں۔ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ سب نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر 40 سال گزارے ہیں، اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق ہیں، امین ہیں۔ خود ابو لہب بھی یہی کہہ رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وہ عذاب سے ڈراتا ہوں جو تم پر آنے والا ہے، اور میں تمہیں خوشخبریاں سنانے والا بھی ہوں۔ اور آپ نے توحید کی دعوت دے کر کہا کہ کہو اللہ ایک ہے تو فلاح پا جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی سب سے پہلے جس نے ریئیکٹ کیا، نیگیٹو ریئیکٹ کس نے کیا؟ خود ان کے چچا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو لہب نے۔ اور نہ صرف یعنی وہ کیا کہ انکار کیا، بلکہ ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دے دی۔ کیا کہا؟ تب لکا یا محمد بما ہذہ جماعتنا، کہ نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو اس مقصد کے لیے ہم کو جمع کیا تھا؟ بد دعا کے الفاظ کہ اللہ کرے تم ہلاک ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، اور ہم کو اس وجہ سے ہمارا، جیسے کہتے ہیں نا کہ ٹائم ویسٹ کیا یا ہمارا قیمتی وقت برباد کیا۔
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک پتھر اٹھا کر آپ کو مارنا چاہا تو اس کی اس بدتمیزی کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں دیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ پوری سورہ نازل کر دی۔ اس کا اصل نام عبد العزا تھا۔ کعبہ میں 3 بڑے بت تھے، لات، منات، عزا، اس پر اس کا نام تھا۔ اس کے اصل نام سے نہیں پکارا کیونکہ اس کے نام میں شرک تھا، یعنی عزا کون ہے؟ عزت اللہ تعالیٰ کے لیے عزیز سے، تو عبد العزا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نام سے نہیں بلکہ مذمت کے طور پر اللہ کا بندہ کی بجائے عزا کا بندہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جس گناہ سے یعنی نفرت کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ شرک ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی چچا ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا 3 طرح کے ہوئے۔ نمبر 1، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، ایمان لائے، اور ان میں 2 چچا تھے، حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الشہداء کا لقب ملا۔ دوسرے وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ایمان نہ لانے کے باوجود۔ وہ کون ہے؟ ابو طالب۔ تیسرے وہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کی اور مخالفت میں حد سے بڑھ گیا، اس کا نام ابو لہب ہے، نام عبد العزا، کنیت ابو لہب، کیونکہ اس کی جو رنگت تھی بہت خوبصورت تھا، یعنی خوب گورا چٹا اور سرخ رنگ کا، اور سفید جیسے شعلہ مارتی ہوئی سی۔ لہب کیوں؟ لہب کے شعلے والا، یعنی ابھی لہب یعنی شعلوں والا۔ تو اس کے اس کنیت کی وجہ سے کہ جو اس کی پرسنالٹی تھی، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے وہ بنایا تھا اس طرح سے۔ اور نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکارنے پر، بلکہ ذل مجاز کے بازار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے لوگ کثرت سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو یہاں پر یہ بتائے گا کہ تو کوئی اگر مثلاً آپ کے خلاف کچھ بولنا اور بے عزتی کرنا شروع کر دے، اور کہا یہ کہ اس کے رشتہ دار تو کتنے تکلیف دہ بات تھی یہ، یعنی خود کا گھر کی فیملی، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ ایک حق بات کر رہے ہو کسی کو، اب حق بات کہتے ہوئے اگر باہر کے لوگ آپ کو ہارٹ کر رہے ہیں، یا آپ کو آپ کی بے عزتی کر رہے ہیں، یا آپ کو 10 باتیں سنا رہے ہیں، تو اتنا برا نہیں لگے گا، لیکن حق پر ہیں، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کے گھر سے اگر مخالفت شروع ہو جاتی ہے، آپ کے بچے ہی آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، یا آپ کے رشتہ دار آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو وہ زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی کہ میں ان کی خیر خواہی چاہ رہا ہوں، میں ان کو ڈرا رہا ہوں کہ اس دن کے عذاب سے وہ بچا لو اپنے آپ کو، اور بدلے میں یہ میری بات کا ٹھیک ہے انکار کرنا تھا کر جاتا، لیکن اس طرح سے سب کھلے عام مجمع میں بددعا دے کر چلا گیا، تو آپ کو بہت دلی تکلیف ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بھی زیادتی ہوئی ہے، وہاں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، ولا يحزنک قولہم، اور کئی الفاظ ایسے، اور اس کی جگہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ غَدَاةَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو ہر جگہ اس طرح کی تسلی بھی دی، اور یہاں پر تو باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف جو چچا تھا اس کو جواب دیا آپ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے باقاعدہ سورہ اتار کے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطحا کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے ایک پہاڑ پر چڑھ کر زور زور سے اعلان فرمایا، یا صباحا یا صباحا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کے زمانے میں کوئی مائک وغیرہ تو ہوتا نہیں تھا، تو لوگ کیا کرتے تھے، جب کوئی اہم بات کوئی خبر دینی ہوتی تھی تو وہ پہاڑی پر چڑھ جاتے تھے۔ تو 2 پہاڑیوں کا نام آتا ہے، ایک تو یہ اس میں بطحا آیا ہے، دوسری بات میں صفا پہاڑی ہے، واللہ عالم۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے ہلاتے، یعنی نشانی کیا ہوتی تھی کہ کپڑا ہلا کے زور زور سے لوگوں کو اعلان کیا جاتا تھا، یا صباحا۔ تو پہاڑی چونکہ اونچی جگہ ہوتی ہے، آواز گونجتی ہے تو پوری بستی تک آواز جاتی تھی،
اور یہ نشانی جو ہوتی تھی کہ کپڑا ہلانے سے کیا ہوتا تھا کہ لوگ دوڑتے ہوئے آتے تھے کہ ضرور کوئی دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے، اور اس لیے کوئی اہم بات کا اعلان کیا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے کہا یا صباحا یا صباحا، بھائیوں صبح صبح دشمن تم پر ٹوٹ پڑنے والا ہے. جب آپ کے پاس قریشی سردار جمع ہو گئے تو فرمایا بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ تم پر صبح و شام میں دشمن حملہ کرنے والا ہے، کیا مجھے سچا مانو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا بے شک. فرمایا میں تمہیں قریب والے سخت عذاب سے ہوشیار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، اس سے بچنے کی فکر کرو. ابو لہب بڑبڑایا اور تو غارت ہو جائے، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا تھا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ اتاری. ایک روایت میں کہ ابو لہب ہاتھ جھاڑتا ہوا اور بڑبڑاتا ہوا کھڑا ہوا کہ اللہ ہمیشہ کے لیے تجھے غارت کرے، تو نے اسی لیے ہمیں جمع کیا. یہ جملہ بد دعا کا تھا اور تب اس کی خبر ہے. تو یہاں پر یہ جو ابو لہب ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا تھا. جیسے کہ اس کا نام ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس کا نام عبد العزت تھا اور کنیت ابو اتبا تھی، کیونکہ اس کا بڑا بیٹا کیا تو اتبا، جس سے جیسے ہم لوگوں نے ابھی پڑھا کہ دو بیٹوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا. لیکن اس نے دشمنی میں کیا کیا بعد میں کہ جب آپ نے یہ دین کی دعوت دینا شروع کری اور ان کا جو دین تھا شرکیہ دین وہ چھوڑنے کا اعلان کیا، تو اس نے سر عام یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کیسے تکلیف دی جائے، تو ایک ذہنی اور روحانی تکلیف یہ دی کہ دونوں بیٹوں کو کہا کہ ابھی کے ابھی اس کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دو، اور ان دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی. تو یہ اپنے بھتیجے سے سخت عداوت رکھتا تھا، طرح طرح سے ستاتا اور نئے نئے ڈھنگ سے عیب جوئی میں لگا رہتا اور آپ کی دین کی برائیاں کرتا رہتا تھا. ربیہ بھی نبات کہتے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جاہلیت کے زمانے میں ذو المجاز میں دیکھا، آپ فرما رہے تھے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. لوگ آپ کے ارد گرد جمع تھے، آپ کے پیچھے خوبصورت بھینگا اور دو زلفوں والا آدمی کھڑا ہوا ہی کہہ رہا تھا کہ یہ بے دین ہے اور یہ جھوٹا ہے. سوچو کوئی حق کی بات کہہ رہا ہے اور اس کو پیچھے سے اگینسٹ میں کوئی بات کی جا رہی ہے تو کہاں تک وہ کوئی برداشت کرے گا. تو لوگوں نے دیکھا کہ کون ہے یہ، جس جگہ آپ جاتے یہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے وہیں پہنچ جاتا. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ آپ کا چچا ابو لہب ہے. ابو زناد کہتے ہیں میں نے ربیہ سے پوچھا تم اس وقت بچے تھے؟ بولے نہیں، اچھا ہوشیار تھا اور یعنی بالغ ہو چکا تھا میں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کے جواب میں یہ اس کو جواب دیا کہ جس طرح سے اس نے مذمت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا تسلی کے لیے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے ابو لہب کے اور تباہ و برباد ہو گیا. اس کے اوپر 400 درہم قرض تھے، اور جب اعلان ہوا اس کو مشرکین مکہ نے کہ چلو تم کو تو سخت دشمنی ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو چلو ہمارے ساتھ جنگ میں. تو یعنی سارے ہی بڑے بڑے سردار، ابو جہل بھی جا رہا ہے اور یہ سب سارے جا رہے ہیں تو تم بھی چلو. تو اس نے کیا کیا کہ بدر کی لڑائی میں خود نہیں گیا، بلکہ اس نے جس پر قرض تھا نا 400 درہم، اس آدمی کو بھیجا کہ تم جاؤ میری جگہ اور تم لڑو اور میں تمہارا قرضہ معاف کرتا ہوں. تو اس طرح کا بدبخت انسان تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اس کی مذمت کر رہے ہیں کہ دونوں ہاتھ یعنی تبت یدا ابی لہب، یعنی اس نے کیا کہا تھا تبا لکا، تیرے ہاتھ ٹوٹے، یعنی تو غارت ہو جائے. ایک بددعا کے الفاظ عربی میں کئی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہی لکا، اور جو بہت سارے ایسے ہوتے ہیں اس میں سے ایک یہ ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نے ایک ہاتھ کے لیے بددعا دی تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب دیا یدا، ید کی جمع کہ دونوں ہاتھ ایدن، یعنی دونوں ہاتھ اس کے ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو جائے. تو یہاں پر جو بتایا گیا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اور نہ کام آیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا. کمائی سے مراد اولاد بھی ہے
اور مال بھی ہے، یعنی قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہ آئے گی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب آپ نے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی تو ابو لہب بولا جو کچھ میرا بھتیجا کہتا ہے اگر واقعی سچ ہے تو میں قیامت کے دن مال و اولاد دے کر عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ قیامت کے دن تو نہ مال اور نہ اولاد کام آئے گی۔ اور دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اولاد بھی موجود ہے، مال بھی موجود ہے، لیکن کوئی ایسی مصیبت یا بیماری آ گئی کہ سب منہ موڑ کر چلے گئے۔ ذات لہب یعنی انگارے والی آگ جو جلانے میں انتہا کو پہنچ گئی ہو۔ تو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی ناکام آیا اس کا مال اور نہ جو کچھ اس نے کمایا۔ اب اس کا حال یہ تھا کہ مکے کا یہ بڑا آدمی، بڑا سردار تھا، مالدار یہ کیسے بنا؟ مالدار یہ ایسے بنا کہ کعبے کی مالیاتی کمیٹی کا یہ خزانچی تھا، ٹریزرر تھا، اور لوگ اس وقت بتوں کے نام پر بڑے بڑے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، نذرانے چڑھایا کرتے تھے۔ تو کسی مالدار شخص نے کیا کیا کہ 2 سونے کے ہرن بتوں کے نام پر نذرانے چڑھائے، اور اس نے کیا کیا چونکہ یہ خزانچی تھا اس نے وہ دونوں ہرن چوری کر لیے، اور اس سے جو اس نے مکے میں زمین خریدی اور اپنا مال بڑھایا تو اب مکے کا سب سے بڑا مالدار بن گیا۔ لیکن موت کس حال میں آئی کہ دیکھیں گے آگے کہ اس کو کام نہیں آیا کچھ بھی۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح سے اس کو دنیا میں ہی سزا دی کہ جنگ بدر کے 7 دن کے بعد ہی اس کے بدن پر دانے نکلے جس کو عربی میں عدسہ کہتے ہیں، عدسہ عربی میں یہ جو مسور کی دال ہوتی ہے اس کو بھی عدس کہتے ہیں۔ تو اس طرح کے اس کے دانے، جیسے ہمارے یہاں کوئی اچھوت بیماری لگ جاتی ہے جس کو بولتے ہیں چیچک وغیرہ، تو اس طرح کی اس کو بیماری لگ گئی۔ جب یہ بیمار ہوا تو اس کے بیٹوں نے، جنہوں نے اس کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی تھی، عتبہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی وہ تو مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد، لیکن عتیبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ایک مرتبہ تھوکا تھا، یعنی دشمنی میں باپ سے بھی 2 قدم آگے تھا کہ اس نے کیا کیا تھا، تھوکا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں، حالانکہ تھوک اس تک نہیں پہنچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچا، اللہ تعالیٰ نے راستے میں اس کو ظاہر کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اس کے گندے تھوک سے بچایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بد دعا نکل گئی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کرے۔ تو ایک سفر کے موقع پر ابو لہب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میرے اس بچے کی خاص حفاظت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، لیکن آپ کی زبان کی اتنے اس کو یقین تھا کہ یہ ایک نبی ہے، لیکن میں نہیں مان رہا ہوں، لیکن یہ نبی ہے، اور نبی کی بد دعا جو ہے وہ کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی ہے۔ تو لوگوں کو کہتا تھا سفر پر اگر جاتے تھے کہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرنے، نہیں سخت سیکورٹی کی اس میں اس کا بیٹا جو تھا عتیبہ وہ سفر کرتا تھا، کیونکہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، لہٰذا تم سب کیا ہے اس کی خاص حفاظت کرنا۔ اسی طرح ایک سفر میں جب ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا اور اس کے باپ کے کہنے کے مطابق سب نے کیا کیا کہ چاروں طرف سارے لوگ سوئے سرکل بنا کر، اور 2-3 سرکل، اور اس کے بیچ میں اس کو رکھا کہ اگر کوئی اس پر کوئی نقصان اس کا پہنچنا ہوگا تو ہم تک پہلے آئے گا، ہم بچا لیں گے۔ لیکن چونکہ بد دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی تو واقعی ایک شکاری کتا بڑا سا کود کر اس کے بیٹے پر پہنچا اور اس کو چیر پھاڑ کر اور اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور اٹھا کر لے کرے۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی تصدیق ہو گئی۔ تو جب یہ خود بیمار ہوا، اس کو یہ عجز کی بیماری لگی، تو لوگوں یعنی اتنا زیادہ اس میں بدبو پھیل گئی اور اتنا زیادہ اس میں وہ کہ اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ بیمار ہوتے ہوتے کیا ہے مر گیا۔ اب جب مر گیا تو اس کے بیٹے نے اس کو ابو لہب کی اس بیماری کی وجہ سے کیا کیا تھا، پہلے ہی وادی کے باہر چھوڑ آئے تھے
کہ کہیں ہم کو یہ بیماری نہ لگے. اب یہ دیکھ لیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تو کس طرح سے نہ اس کا مال کام آیا اور نہ اس کی اولاد. کہ مال تو بیٹوں نے نہیں ظاہر ہے قبضہ کر لیا بیماری میں، نہ اس کا علاج کرایا نہ کچھ کیا، بلکہ اچھوت سمجھ کر کیا کیا، لے جا کے آبادی کے باہر اس کو کہیں ڈال دیا، اور لوگوں سے کہا جو بھی ہے کہ میرے باپ کو کھانا پینا دے دیا کرنا وہ کرنا. اور اس کے 7 دن کے بعد جب اس کا انتقال ہو گیا، اور انتقال کے بعد بھی 3 دن تک لاش اس کی سڑتی گلتی رہی، کسی نے بھی اس کو آ کر دفن نہیں کیا. آخر مکہ کے لوگوں نے اس کے بیٹے کو تانے دے کر کہ تم کیسے نالائق بیٹے ہو کہ 3 دن سے تمہارے باپ کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے قریب بھی نہیں جاتے. تو اس نے کیا کیا کہ چند غلاموں کو پیسے دیے کہ تم جا کر میرے باپ کو کی لاش کو دفن کر دو. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس کی لاش کو یہ انجام ہوا کہ اس شخص کا جس نے اپنی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی تھی، کہ غلاموں نے کیا کیا کہ ایک گڑھا کھودا اور خود نہیں اترے قبر میں، بلکہ لکڑی کے ذریعے اس کو ڈھکیل ڈھکیل کر کے آئے، گڑھے میں ڈال دیا، اور ڈالنے کے بعد مٹی ڈال کر برابر کر دی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ کام آیا اس کو دنیا میں ہی، حالانکہ گھمنڈ اس کو کیا تھا کہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ قیامت کے دن یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، رسول تو مانتے ہی نہیں تھا اس لیے صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کہتا تھا، لیکن یہ چیز کا یقین تھا کہ ہاں اللہ کے وہاں پکڑ ہو سکتی ہے. تو کیا کروں گا میں کہ میرا مال جو ہے وہ اگر واقعی یہ سچا ہے تو میں قیامت کے دن مال و اولاد دے کر عذاب سے بچ جاؤں گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے بدلے میں یہ کی کہ دنیا میں ہی لکھا دیا کہ نہ اس کے مال کام آیا اور نہ ہی اس کی اولاد، اور سب نے کیا کیا اس کو یعنی اس کی لاش تک کو اتنی بدبو اور اتنی اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ہی ذلیل کیا. سیصلی نارن ذات لہب، ان قریب اس کو ڈالا جائے گا جو کہ شعلوں والی ہوگی آگ میں، کیونکہ یہ خود بھی سرخ سفید تھا اس لیے آگ کی سزا بھی اس کے مطابق، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جیسا جو عمل کرتا ہے اس کے مطابق اس کی سزا یا جزا ہوتی ہے. تو چونکہ خود بھی سرخ شعلوں والا تھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذات لہب یعنی انگارے والی آگ جو جلانے میں انتہا کو پہنچ گئی ہو تو اس میں اس کو ڈالا جائے گا. اور ظاہر ہے کہ قبر میں بھی عذاب، تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہی، اور یہ ایسی چیز ہے کہ ظاہر ہے کہ جب بیٹا مسلمان ہوا اور کتنی تکلیف ہوتی ہوگی اپنے باپ کے بارے میں، کہ پہلے تو یعنی دشمنی تھی، لیکن جب مسلمان ہو گئے اور پھر قرآن میں پڑھنا ہے، اور اب صرف ایک مرتبہ نہیں، قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس کو برے نام سے یاد کیا جائے گا. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی اس کے شرکیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنی کے عمل میں برابر شریک تھی. یہ ابو سفیان کی بہن تھی، عروہ اس کا نام تھا، ام جمیل اس کی کنیت تھی، اور یہ مکہ کی بڑی بیگمات میں سے تھی. یعنی مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی جب میٹنگ ہوتی تھی تو اس میں یہ جا کر اپنی رائے دیا کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں بھی تھی. اس کی بیوی ام جمیل قرشی خاندان میں سیدہ تھی، اس کا نام عروہ بنت حرب بن امیہ تھا، اور ابو سفیان کی بہن تھی. اپنے شوہر کا کفر و شرک پر اور اس کی فرعون سامانی پر ساتھ دیتی تھی، اسی وجہ سے جہنم کی آگ میں اس کی مددگار ہوگی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہنم میں بھی لکڑیاں اٹھا اٹھا کر لائے گی اور ابو لہب پر ڈالے گی تاکہ آگ اور بڑھکے، کیونکہ دنیا میں بھی لکڑیاں لاد لاد کر لایا کرتی تھی، اسے اس کام کی پہلے سے ہی عادت تھی، لہٰذا وہ کام وہاں پر کرے گی. جیسے کسی نے خودکشی کرتے ہوئے اپنا گلا کاٹ لیا اگر کسی چیز سے، تو وہ ہمیشہ کیا کرے گا، ویسے ہی وہ کرے گا. جسے زہر پیا وہ ہمیشہ ہی زہر پیے گا. یہ لکڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں چن چن کر لایا کرتی تھی، اس لیے اس کو وہاں پر جو سزا دی جائے گی کہ اپنے ہی شوہر کے اوپر کیا کرے گی، لکڑیاں، تاکہ اور زیادہ ایندھن جمع ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے نکلتے تو کانٹے چن چن کر لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی.
اس طرح روایت میں آتا ہے کہ اس کے پاس ایک قیمتی ہار بھی تھا جس کو وہ پکڑ پکڑ کر کہتی تھی کہ لات و عزا کی قسم، میں اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں خرچ کر دوں گی۔ اور یہی ہار اس کی سزا کا سبب بنا کہ بدلے اس کے مسد یعنی کھجور کی چھال کو کوٹ کر بل دے کر جو رسی بنائی جاتی ہے جہنم میں، وہ اس کے گلے میں ہوگی، اس کے کمر پر، یعنی اس کے ہار کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اس کو سزا دے رہے ہیں کہ ایک ایسی رسی جو کھجور کے چھال کی کو کوٹ کر بل دی جاتی ہے، اس طرح کی رسی اس کے گلے میں ہوگی، اس کے کمر پر بہت شدید ایندھن کا بوجھ ہوگا اور اس کے ذریعے وہ شوہر جل رہا ہوگا اور یہ ایندھن اس پر ڈال کر آپ کو اور بھڑکائے گی۔ اور ایک بہت اہم بات، تو اس سے کوئی اگر کسی کی برے کام میں برابر کا شریک ہو تو اس کو بھی اس کے ساتھ برابر کی سزا ملے گی۔ اس لیے انسان کو ظلم کے کاموں میں، دین کی مخالفت کے کاموں میں، گناہوں کے کاموں میں کبھی کسی کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور خیر کے کام میں اگر ساتھ دیتے ہیں تو اس کا کیا ہے کہ جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف بلانے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے وہ کام خود کیا۔ تو کسی گناہ کے کام میں کسی کو کوآپریٹ کریں گے تو اس کی سزا اس کے برابر اس کے ساتھ ہی ملے گی۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے جب یہ سورت اتری تو یہ بھینگی عورت ہاتھ میں ایک نوکدار پتھر لے کر غیظ و غضب میں بھری ہوئی یہ گنگناتی ہوئی نکلی، مزممن ابینا ودینہ قلینا وامرہ اسینا مزمم۔ مزمم کہتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنی میں محمد نہیں کہتی تھی بلکہ کیا کہتی تھی؟ مزمم یعنی محمد یعنی تعریف کیا ہوا، اور مزمم یعنی جس کے بدنام برے نام سے۔ تو کہتے ہوئے آئی شعر پڑھتے ہوئے کہ ہم نے کیا کیا، اس کو قبول نہیں کیا، اس کے دین سے نفرت کی اور اس کی بات نہیں مانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف فرماتے ہیں، جب اسے ابو بکر نے بڑبڑاتے ہوئے اور ہاتھ میں پتھر لیے ہوئے آپ کی طرف آتے دیکھا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بدبخت عورت آ رہی ہے، کہیں آپ کے پتھر نہ مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے فکر رہو، میں اسے نظر ہی نہیں آؤں گا، اور یہ بھی فکر مت کرو کہ وہ مجھے مزمم کہہ رہی ہے، میں مزمم تو ہوں نہیں، میرا نام تو محمد ہے، یعنی جس کا نام ہوگا مزمم اس کو برا لگے گا نا، میرا نام تو ہے ہی نہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سے کہ دشمن کو نظر نہ آنے کا عمل، یعنی پھر آپ حفظ ما تقدم کے لیے یہ آیت پڑھنے لگے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا، سورہ اسراء آیت نمبر 45، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور بے ایمانوں کے درمیان ایک دبیز پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ یہ آیت کا یہ مطلب ہے۔ آپ پڑھنے لگے، آخر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آئے، بولی ابو بکر مجھے خبر ملی ہے کہ تیرے ساتھی نے میری برائی کی ہے۔ فرمایا نہیں، اس گھر کے رب کی قسم آپ نے تیری برائی نہیں کی۔ اور صحیح بات ہے، ابو بکر صدیق نے سچ کہا نا کہ یعنی اس گھر کے رب کی، یعنی کعبے میں بیٹھے ہوئے اس گھر کے رب کی قسم کہ انہوں نے آپ کی کوئی برائی نہیں کی ہے، تو سچ کہا، کیونکہ برائی کس نے کی، یعنی مذمت کس نے کی؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر یہ بڑبڑاتی ہوئی لوٹی کہ قریشی جانتے ہیں کہ میں ان کے سردار کی بیٹی ہوں اور میں سیدہ ہوں اور میں یہ ہوں اور وہ ہوں، وہ کرتے ہوئے، اور اگر یہ مجھے مل گیا تو میں کیا کروں گی کہ اس کو اچھی خبر لوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے اور آپ کی نبوت کی کھلی دلیل ہے، کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ ابو لہب اور ام جمیل دونوں ازلی بدبخت ہیں، ایمان لانے والے نہیں، نہ ظاہری طور پر اور نہ باطنی طور پر، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ لیکن ایک بات اس میں یاد رکھنے کی ہے کہ باوجود یہ کہ ابو لہب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بد دعا کا یقین تھا، جیسے ہم لوگوں نے دیکھا نا کہ مانتا نہیں تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہے، لیکن چونکہ آپ کی بد دعا کا یقین تھا کہ آپ نے بد دعا کر دی ہے تو ضرور لگے گی، اور اس کے بیٹے کی حفاظت وہ اس نے ہر طرح سے کی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے جو بد دعا آپ نے دی تھی اس کی وجہ سے اس کو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جو مسلط کیا کہ کتوں میں سے ایک کتے نے
اس کے بیٹے کو چیر پھاڑ کر وہ کر دیا. الحمدللہ الذی آفانی ممن ابتلاہم بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. اللہ نہ کرے کہ ہم کسی ایمان والے کے بارے میں اس طرح کی حسد، اس طرح کی جلن اور اس طرح کی دشمنی رکھیں جو حق پر ہے، اور حق پر ہونے کے باوجود کہ اگر ہم اس کے ساتھ دشمنی رکھیں، اور کہاں یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی، تو اس کی پھر سزا پھر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ایسے لوگوں سے بدلہ لے لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کی خود مذمت کرتے ہیں کہ رہتی قیامت تک کا کیا ہوگا کہ اس کے نام کا، کہ اس کے نام کی برے ناموں سے اس کو یاد کیا جائے گا. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ سورہ مسد چھوٹی صورت ہے، 3 آیتوں والی، 5 آیتوں والی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی مذمت بتائی. اور سب سے بڑی چیز ہم لوگوں کی سبق اس میں سیکھنے کے لیے کہ مکافات عمل جو بتایا جاتا ہے. مکافات عمل کیا ہوتا ہے؟ جیسا جس کا کرنا، جیسے دنیا میں ہم ہماری لینگویج میں کہتے ہیں نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو یہاں پر بھی برا کیا اور جیسا کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیم اسی کے مطابق اس کو سزا دی. اسی طرح خیر کے کام میں بھی اگر جیسے بھی عمل کریں گے، کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جنت میں میوے کھلائیں گے. کسی کو پانی پلا رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سلسبیل سے پانی پلائیں گے. دعا کے ہم لوگوں نے لیکچر میں کہا تھا کہ لوگ جب ہمارے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کریں تو ان کو ان کی عمل کے مطابق دعا دی جائے. کہ کوئی بھوکے کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے میووں میں سے میوے کھلائے. کوئی پانی پلائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کے سلسبیل اور جو اللہ تعالیٰ نے نہریں آب کوثر پینا نصیب کرے. اور یہ ساری چیزیں، کسی کو جگہ دے، کسی چیز میں مدد کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے جنت میں داخل ہونے والے اعمال میں آپ کی مدد کرے. اس طرح کی دعا دینا چاہیے، نہ کہ بد دعا. کیونکہ بد دعا دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے. سورہ مائدہ کا 6 پارہ جہاں شروع ہوتا ہے وہاں لا یحب الجہر بالسوء الا من ظلم، کہ نہیں کوئی چیز ظاہری کر کے کہہ سکتے الا من ظلم، یعنی جس پر ظلم ہوا. تو ظلم جو مظلوم ہے اس کو بھی بد دعا دینے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے. یہاں پر بھی اس میں سکھایا ہے. تو ہم یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے منع تو کیا لیکن اللہ تعالیٰ خود نعوذ باللہ ہم نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ کے مرضی ہے، یہ کلام اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چیز اس میں جیسے ہے نا مانن سخ من آیتین اور ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اس میں سے جو آیتیں یا صورتیں لانا چاہتے ہیں وہ لاتے ہیں، اور جن کو چاہتے ہیں نکال دینا اس کو نکال دیتے ہیں. تو بہت ساری تو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ہے کہ اپنی مخلوق میں سے چاہے تو ان کے حق میں جو بھی معاملہ کرے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. لیکن ہم کو کیا کہا گیا ہے کہ کسی کے حق میں بد دعا نہیں کریں. جیسے کہ قرآن کی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا پتا کہ جب تم کسی کو بد دعا دے رہے ہو تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی قبولیت کی گھڑی ہو اور اس کی وجہ سے کیا ہو کہ وہ دعا قبول ہو جائے. مثلا اپنی اولاد کو کوئی بد دعا دے رہا ہے، ہوتا ہے نا کہ آج واپس آنا ہی نہیں. اب یہ کیا ہے؟ یعنی یا تمہارے ساتھ یہ کر گی یا وہ کروں گی. مائیں بہت زیادہ اس میں ہوتی ہیں اسپیشلی، اس لیے سوچنا چاہیے. بہت زیادہ غصہ آئے تو دعا دے اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے لیے آسانی کرے کہ یہ ماں باپ کے فرما بردار بنے. اس طرح کی دعائیں دینا کہ بد دعا، کیونکہ بد دعا اور دعا ماں باپ کی دونوں ہی لگ جاتی ہے. اور جب لگ جائے گی تو کیا ہوگا؟ پھر تکلیف ہم کو ہی پلٹ کر آئے گی، ہمارا ہی دل دکھے گا اگر ان کو بد دعا کی وجہ سے کوئی چیز نقصان ہوگا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دشمن کی جو وہ تھی ذلت تھی، رسوائی تھی، جیسے ابو جہل بڑی بڑی باتیں کیا کرتا تھا، 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں 13 سال کے بچوں کے ہاتھوں وہ ہلاک ہوا بدر کی لڑائی میں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کا انجام دنیا میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے سامنے دکھا دیا گیا. اسی لیے کہا نا افرائیتا، افرائیتا، کیا پھر آپ نے دیکھا، کیا پھر آپ نے دیکھا، تو کیا دیکھا؟ یہ ساری آنکھوں سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کو نہ صرف جواب دیا بلکہ ہلاک کیا، اور جو جن کے دل میں رقت دیکھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے ابو لہب کا بیٹا فتح مکہ کے بعد ایمان لیا ہے، ابو جہل کا بیٹے اکرمہ بن ابی جہل وہ بھی ایمان لائے. تو اس طرح سے دشمنوں کے بچوں میں سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ ایمان کی. ان کے باپوں نے ایمان نہیں لائے لیکن ان کے بچوں کے ان میں ایمان کا اللہ تعالیٰ نے شوق پیدا کیا اور وہ ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین ساتھی بنے. تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ہے الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا ارحم الراحمین.